بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل انا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل انا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ. فرمایا آپ خواہ کسی حال میں بھی ہوں اور قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہوں یا ایسے ہی تم سب لوگ کوئی کام بھی کرتے ہو اور جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم بھی تمہارے سامنے ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ آپ کسی حال میں بھی ہوں، کوئی لمحہ کوئی وقت اس حال سے خالی نہیں ہے کہ اللہ کریم ہر جگہ ہر آن ہر لمحہ ہر چیز پہ خود گواہ ہیں، خود دیکھ رہے ہیں، ذاتی طور پر ہر لمحہ ہر آن ہر جگہ موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ہے اس میں بھی اور اس سے آگے جو عامت الناس کو خطاب ہے، دونوں میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کوئی جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ کریم کے روبرو کر رہا ہے. بندے مومن کی زندگی بھر کی اصلاح کے لیے یہ ایک آیے کریمہ کافی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اسے اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان پر یقین کامل ہو. قرآن حکیم کا نزول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ایک انتہائی قرب الہی کا لمحہ ہے. اس کی اپنی لذت و کیفیت ہے کہ اللہ کریم جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں تو اس خطاب میں، اس کلام میں، اس گفتگو میں کیا کیف ہوتا ہے، کیا لذت ہوتی ہے، یہ اللہ جانے اور اللہ کا حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن سب سے مشکل ترین مرحلہ مشرکین عرب، مشرکین مکہ، یہود و نصارہ اور کفار کو قرآن کا سنانا ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھوں، تکالیف اور مصیبت کا بظاہر جو مصیبت لگتی ہے کہ ایک ایک آیت پڑھ کر آج اس کا صحیح مفہوم مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کیا جائے تو زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس سے ناراض ہوتے ہیں. یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا میں چاہتا ہوں، اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو میں چاہتا ہوں. آج بحیثیت مسلمان بھی ہمیں یہ مشکل لگتا ہے کہ اس پر کیسے عمل ہو سکتا ہے، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. پھر کفار و مشرک اور انانیت میں گرفتار لوگ جو اپنی مرضی مسلط کرنے کے قائل تھے، ان کو عظمت الہی بیان کرنا، یہ حوصلہ صرف اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کا ہے. لیکن سارے دکھوں، سارے تکلیفوں، ساری مصیبتوں کا کیا خوبصورت جواب دیا ہے اللہ کریم نے کہ میرے حبیب، میں آپ کے کسی حال سے اور کسی صورت سے ناآشنا نہیں ہوں. آپ کسی حال میں ہو، میں آپ کے پاس ہوتا ہوں. آپ قرآن پڑھتے ہیں، کفار کو سناتے ہیں، جو ان کا رد عمل آتا ہے، جو وہ آپ کے توہین کرتے ہیں یا جو آپ کے ایذا دیتے ہیں یا پتھر پھینکتے ہیں یا تکلیفیں دیتے ہیں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مصیبتیں کاٹتے ہیں، جو انہیں تکلیف دی جاتی ہے، جو ایذا دی جاتی ہے. فرمایا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کریم کی کو اس کا علم نہیں ہے، بلکہ میں خود وہاں موجود ہوتا ہوں. وما تکون فی شان، آپ کسی حال میں، کوئی حال ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور جو کچھ آپ قرآن میں سے پڑھتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور کوئی کام جو آپ کرتے ہیں اور کوئی شخص جو کام بھی کرتا ہے، انا کنا علیکم شہودا، میں اس میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تمہارے سامنے ہوتا ہوں، اس سب کا ملاحظہ کر رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں، سن رہا ہوتا ہوں. استفیدون فی، جب تم کسی بھی کام میں مصروف ہوتے ہو. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اور آپ کے پروردگار سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز، وہ زمین میں ہو یا آسمانوں میں ہو، اس سے بھی چھوٹی، سب سے کوئی باریک ذرہ آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی ہو، یہ سب کچھ تو لوح محفوظ میں موجود ہے. علم الہی کی تو کوئی حد نہیں، علم الہی کی تو کوئی انتہا نہیں. جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں. اور لوح محفوظ تو ایک کتاب ہے. تو یہ سب کچھ، ہر ذرہ چھوٹا یا بڑا، وہ زمین میں ہے یا آسمان میں، کوئی سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، کوئی اچھی بات کرتا ہے یا خراب کرتا ہے،
کوئی اچھا سلوک کرتا ہے یا خراب، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہیں کائنات میں ارض و سما میں وقوع پذیر ہو اور وہ لوح محفوظ میں نہ لکھی ہو۔ وہ تو لوح محفوظ میں ہے، تو لوح محفوظ میں اگر یہ سب کچھ ہے تو علم الہی تو ناپیدا کنار ہے، اس کی تو کوئی حد نہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گھبرا کر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے آسرے تلاش کرنے لگ جاتے۔ فرمایا جا رہا ہے کیا میں پاس نہیں ہوتا؟ کیا تم میری بارگاہ میں عرض نہیں کر سکتے؟ کیا تم مجھے نہیں پکار سکتے؟ اور پھر جب یہ ایمان و یقین نصیب ہو کہ مجھے معیت باری حاصل ہے، میرا رب، میرا پروردگار میرے پاس ہے، میرا اللہ، میرا معبود برحق میرے پاس ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، تو پھر پریشانی کیسی؟ یعنی پھر تو کسی بات میں کوئی پریشانی ہی نہیں رہتی، ہم بات بات پہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں تو یہ ہے کہ کسی بات پہ تو کوئی پریشانی ہی نہیں رہتی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہماری توبہ قبول کرتے ہوئے کسی بڑی مصیبت کو کسی چھوٹی سی مصیبت میں بدل دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے علم میں نہیں ہوتا، ہم اس چھوٹی کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے بدلے کتنی خطائیں معاف ہو گئی ہوں گی یا کتنی جو بڑی تکلیف آنے والی تھی وہ ٹل گئی ہوگی۔ پھر سب سے مشکل مرحلہ جب حضور قرآن کریم پیش کرتے تھے، توحید باری پیش کرتے تھے، اپنی رسالت پیش کرتے تھے، جو لوگ در پردہ بتوں کے پیچھے خود خدا بنے ہوئے تھے۔ بت تو ایک پتھر ہے، اس نے کیا کرنا اور کیا کہنا اور کیا خوش ہونا کیا ناراض ہونا، لوگ اپنی خواہشات بتوں کے حوالے سے مسلط کرتے تھے اور خود خدا بنے ہوئے تھے بذام خود، اپنے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ انبیاء پر سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، لیکن تمام انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر آئیں۔ اور کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لفظ شکایت نہیں سنا، اس لیے کہ اللہ کریم موجود ہوتے تھے۔ اس دار دنیا میں ان آنکھوں اور ان حواس سے اللہ کریم کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، یہ صرف نور ایمان ہے۔ انبیاء کی بات اور ہے، انبیاء جانے، ان کا مالک رب العالمین جانے، ان کی کیفیات کیا ہیں یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میں بات کر رہا ہوں اپنی اور اپنے سطح کے لوگوں کی، بغیر انبیاء کے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے اور اس پہ علماء نے بہت بحث کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج بھی حضور اللہ جل شانہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ انبیاء کے دیکھنے نہ دیکھنے کی بات الگ ہے۔ انسان اس دنیا میں ان موجودہ حواس کے ساتھ اللہ جل شانہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے ایمان و یقین۔
اور ایمان کی بنیاد ہے ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض لوگ خود کو اہل قرآن کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بات قرآن سے ثابت کرو۔ قرآن سے زندگی کا ہر شعبہ ثابت ہے، لیکن قرآن میں ذکر اجمالی ہوتا ہے، اس کی تفصیل صاحب قرآن بتاتے ہیں، وہی ہستی بتاتی ہے جس پر قرآن نازل ہوا۔ مثلا قرآن نے تو کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ عربی میں دعا کے معنی میں بھی آتا ہے، صلاۃ کا معنی ہی دعا ہے۔ اب صلاۃ کو قائم کرو، قرآن نے تو جگہ جگہ حکم دے دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اب یہ کون متعین کرے کہ صلاۃ کیا ہے؟ یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے بتایا کہ فجر کا وقت یہ ہوگا، اس کی رکعت اتنی ہوں گی، اس میں یہ پڑھا جائے گا، اس میں اس طرح رکوع ہوگا، اس کی تسبیح یہ ہوگی، اس طرح سجود ہوگا، اس کی تسبیح یہ ہوگی، اس طرح عطیات اور جلسہ ہوگا، اس میں یہ پڑھا جائے گا۔ یہ کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ظہر ہوگی، اس کا وقت یہ ہوگا، اس میں اتنی رکعت پڑھی جائیں گی، عصر ہوگی، مغرب ہوگی، عشاء ہوگی، ان کے اوقات، ان کے پڑھنے کا طریقہ، ان میں کیا کچھ پڑھنا ہے، کس طرح یہ ساری تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن قرآن کس نے بتایا؟ وہی الہی کا کوئی دنیا میں حضور کے علاوہ دوسرا گواہ نہیں کہ میں نے بھی سنا اسی طرح وہی نازل ہوئی تھی، کوئی ایک بندہ بھی نہیں، صرف ایک ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بتایا کہ یہ وہی آئی اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا، اس کو تو آپ مانتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو اسی آیت کی جو شرح محمد الرسول اللہ نے فرمائی وہ اسی زبان حق ترجمان سے نہیں ہے، اس کو کیسے نہ مانا جائے؟ جو اس کا انکار کرے گا وہ قرآن کا بھی انکار کرے گا۔ تو فرمایا ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر خوشی، ہر غمی، ہر ضرورت، ہر کام، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے پر آئے اور اللہ وہاں موجود نہ ہو۔ ہر چیز پہ قادر بھی ہے، رب العالمین ہے، اس کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اور ہر وقت پاس موجود ہے۔ پھر اسے چھوڑ کر دوسری طرف کیوں دیکھا جائے؟ دکھ اور تکلیفیں جب آتی ہیں تو جس ہستی کے لیے وہ دکھ اٹھایا جاتا ہے، اگر وہ خود ملاحظہ کر رہی ہو، خود سامنے موجود ہو، تو دکھ اٹھانے میں بھی لذت آتی ہے۔ آپ باپ کی خدمت کے لیے، بھائی کی خدمت کے لیے کوئی مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اگر آپ کے باپ یا بھائی خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے کتنی خدمت کر رہے ہو، تو آپ کو تکلیف ہونے کی بجائے ایک سکون ملتا ہے، ایک لطف آتا ہے کہ جس کی خاطر میں دکھ اٹھا رہا ہوں کم از کم وہ دیکھ تو رہا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے لیے محنت کر رہے ہیں اور اس میں مشکلات ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ کریم سامنے موجود دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس میں تو لذت آنی چاہیے۔ اسے دکھ اور تکلیف میں تو بندے کو اور لذت آنی چاہیے، لذت حضوری سے آشنا ہونا چاہیے۔ اور یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کر کے دکھ اٹھاتے، کوئی شخص بھی وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، کوئی شخص بھی جو عمل کرتا ہے اللہ کی اطاعت کا کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے نبی کا اتباع کرتا ہے یا اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے، ہر حال میں کُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، ہم تم پر موجود ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ اطاعت کرنے والے کو تو کئی گنا لذت نصیب ہو گئی
کہ میں جس کے حبیب کی اطاعت کر رہا ہوں، جس کی اطاعت کر رہا ہوں، جس کی بندگی کر رہا ہوں، وہ خود ملاحظہ فرما رہا ہے، اسے تو یہ صلہ ہی کافی ہے، مزید جو عطا ہوگا وہ محض اللہ کی عطا ہے۔ لیکن جو نافرمانی کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں کہ وہ بھی اللہ کے روبرو کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے روبرو کر رہا ہے، جو اللہ کی مخلوق کو قتل کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے روبرو کر رہا ہے۔ اب اس بات کا بھی خیال رکھے کہ وہ جرم اس بڑے قادر مطلق اور عادل کے سامنے کر رہا ہے جس نے اس سے روکا ہے، تو جرم کی نوعیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کریم سے کوئی ذرہ اوجل نہیں ہے، زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی، یہ سب کچھ تو محض لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ بھی تو ایک اللہ کی کتاب ہے، علم الہی کی حد نہیں۔ تو یہ سب کچھ تو لوح محفوظ میں، اللہ کا علم تو اس کی شان کے مطابق ہے، اس سے کیسے چھپ سکتا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو، ایک بات سمجھ لو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بات جان لو بغیر شک و شبہ کے یقینی طور پر کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اب بندہ کہاں اور اللہ کہاں، دوستی اور دشمنی کا کوئی تصور نہیں بنتا۔ دوستی دشمنی تو اپنے جیسوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم نے از راہ شفقت، از راہ کرم، یہ اس کی عطا ہے کہ جس نے میرے نبی کا اتباع کر لیا میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں، میں اسے وہ مقام اعلیٰ عطا کرتا ہوں کہ وہ میرا دوست ہے، اور جس نے میرے نبی کا اتباع نہیں کیا میں اسے اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ اتباع رسالت کے اثرات معمولی نہیں ہیں۔ اگر کوئی خلوص دل سے اتباع نبوت اختیار کرتا ہے، اللہ کریم اسے یہ شرف عطا فرماتے ہیں، کہاں مشت غبار اور کہاں وہ خالق کائنات، کوئی نسبت نہیں بنتی سوائے مخلوق اور خالق ہونے کے۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں اسے اپنا دوست سمجھا، اسے یہ مقام اعلیٰ عطا کرتا ہوں کہ وہ میرے دوستوں میں سے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جسے میری دوستی کا شرف نصیب ہوتا ہے، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی افسوس ہوگا۔ خطرہ ہوتا ہے آئندہ کا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، افسوس اسے کہتے ہیں جو کیفیت آتی ہے کہ جو میں کر چکا ہوں، کاش ایسا نہ کیا ہوتا، یہ نہ کیا ہوتا، وہ نہ، اسے افسوس کہتے ہیں۔ آئندہ کا جو خدشہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ، اسے خوف کہتے ہیں۔ تو فرمایا نہ انہیں کوئی خوف ہوگا کہ قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا، موت آئے گی تو کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، میزان عدل پر کیا ہوگا، جہنم سے کیسے۔ فرمایا یہ جھگڑا ان کا نہیں ہے، جنہیں میری دوستی نصیب ہو گئی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دنیا تلپٹ ہو جائے گی، زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے، کائنات تباہ ہو جائے گی، لیکن جو میرے دوست ہیں ان کو کوئی کھٹکا بھی محسوس نہیں ہوگا، ہنسی سہا کوئی ذرا سی اس کی کیفیت بھی انہیں محسوس نہیں ہوگی۔
اور انہیں اس بات کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ آئندہ ہمیں کوئی سزا نہ مل جائے، کہیں تباہ نہ ہو جائے۔ فرمایا نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا ہوگا، فخر ہوگا اس بات پر کہ ہم نے اللہ کے نبی کی غلامی کی اور جس کے بدلے میں ہمیں اللہ کی دوستی نصیب ہوئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو صحابہ کرام میں ایسے شہداء ہوں گے جن کے وجود زخموں سے چور ہوں گے، لباس تار تار ہوگا، جنگ میں شہید ہوئے ہوں گے، ہاتھوں میں اپنی تلواریں ہوں گی۔ تو لوگ اٹھیں گے، عرصہ محشر کی طرف دوڑیں گے، ہر کوئی اس طرف دوڑ رہا ہوگا، پھر اس کے بعد حساب کتاب کا انتظار کرے گا، پھر پل صراط سے گزرے گا۔ لیکن وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جہنم بھی سامنے ہوگا، جنت بھی قریب ہوگی، ازلفت الجنت غیر بعید، جنت بھی قریب ہوگی، وبرزت الجحیم لمن یری، دوزخ بھی کھینچ کر لائی جائے گی، اب دیکھ لو جو نہیں مانتے تھے، دیکھ لو دوزخ یہ ہے۔ تو فرمایا وہ اٹھیں گے تو سیدھے جنت کے دروازے پہ چلے جائیں گے اور تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ تو رضوان جو جنت کا داروغہ اور ذمہ دار ہے وہ عرض کرے گا کہ حضور ابھی تو آپ قبروں سے اٹھے ہیں، ابھی آپ کو عرصہ معاشر میں جمع ہونا ہے، پھر وہاں میزان پہ اعمال تولے جائیں گے، اس کے بعد پل صراط سے گزریں گے تو پھر تشریف لائیے گا، آپ سیدھی دروازہ پیٹ رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور عرض کریں گے بار الہ ہم گمراہ تھے، ہمیں کوئی علم نہیں تھا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو نے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما کر احسان فرمایا، ہمیں تو نے توفیق دی، ہم نہ صرف ایمان لائے بلکہ ہم نے جانیں نچھاور کر دی، تو نے ہمیں اولاد دی، ہم نے قربان کر دی، تو نے ہمیں گھر دیے، ہم نے تیرے نبی کی خدمت میں قربان کر دیے، چھوڑ دیے، ہجرتیں کر لی، مال اللہ کی راہ میں تیری راہ میں تیرے نبی کی راہ میں خرچ کر دیا، جان بچتی تھی وہ تیری راہ میں نچھاور کر دی، اب یہ تیرا فرشتہ کس بات کا حساب مانگتا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے ہمارے پاس بچا کیا ہے، کس بات کا حساب دے؟ تو حضور نے فرمایا حکم ہوگا بارگاہ الوہیت کی طرف سے کہ جنت کے سب دروازے کھول دو، ان کی مرضی کس دروازے سے کہاں تک جانا چاہتے۔ یہ مقام و مرتبہ تو ہوگا اولیاء اللہ کا، اللہ کے دوستوں کا، جنہیں اللہ نے یہ عظمت بخشی کہ مشت غبار ہونے کے باوجود فرمائیے میرے دوست۔ لیکن وہ دوست ہوں گے کون، ہم انہیں کیسے پہچانیں؟ ہم بننا چاہیں، ہم دوستی حاصل کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتنی بڑی داستان حیات چند لفظوں کے ایک چھوٹے سے جملے میں سمو دی۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جنہیں جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا اس پر کبھی رتی برابر شبہ نہیں ہوا، یقین کامل نصیب ہو۔ توحید باری سے لے کر فرشتوں کے وجود، آخرت، قیامت، عذاب، ثواب، اللہ کا حاضر و ناظر ہونا، نیکی برائی، جو حضور نے فرمایا اس پر انہیں یقین
کامل نصیب ہو گیا۔ الذین آمنوا یعنی جن کا عقیدہ 100% درست رہا۔ وقانوا یتقون اور جو زندگی کے ہر معاملے میں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی۔ یہاں میں نے ترجمہ پرہیزگاری کر دیا ہے، اکثر تراجم میں اس کا ترجمہ یہ تقوی کا ڈر ملتا ہے، لیکن یہ ایک عجیب ایک تعلق جو اللہ کریم سے بن گیا ہے۔ یہ ڈر عام ڈر نہیں ہے، ورنہ عام ڈر تو شیطان کو بھی ہے، اس نے بھی کہا انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان نے بھی یوم بدر بھی کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ ڈرتا ہے اللہ کی طاقت سے۔ اللہ قادر ہے، اللہ زبردست ہے، اللہ جب چاہے کسی کو تباہ کر دے، برباد کر دے، زندہ کر دے، مار دے۔ وہ تو ڈر ہوتا ہے کہ اپنے سے طاقتور سے، اس کی طاقت اور ہیبت سے ڈرنا، وہ تو شیطان کو بھی ہے۔ یہ ڈر ہے کہ جو تعلق بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ سے نصیب ہو گیا، کہیں اس میں کوئی بال نہ آ جائے۔ وہ جو اولیاء اللہ ہمیں کہا گیا، ولایت کہا گیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر مومن کے ساتھ دوستی کرتا ہے، ہر مومن کو اللہ کی دوستی نصیب ہے۔ اب اس دوستی میں جب نافرمانی کا بال آئے گا تو بات بگڑ جائے گی، پھر دوستی تو نہ رہے گی۔ تو تقوی اس ڈر کا نام ہے جو خطرہ یہ محسوس ہو کہ یہ بات کروں گا تو دوستی میں بال آ جائے گا، یہ کام کروں گا تو دوستی میں بال آ جائے، یہ سوچوں گا تو کہیں اللہ کریم خفا نہ ہو جائے اور دوستی میں بال نہ آ جائے۔ یہ تقوی ہے، اس بات کا ڈر کہ جو تعلق اللہ سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نصیب ہوا ہے اس میں کہیں بال نہ آ جائے، اسے پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی تعریف اس چھوٹے سے جملے میں ہو گئی 4 لفظوں میں۔ الذین آمنوا 2 لفظ یہ ہیں، وقانوا یتقون 2 لفظ یہ ہیں، یہ 4 لفظوں کا ایک جملہ ہے۔ اس میں پوری تشریح ہو گئی کہ ولی اللہ کون ہے۔ ولی ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ اسے کشف ہوتا ہے یہ ولی اللہ ہے، اس نے دور کی بات بتا دی یہ ولی اللہ ہے، یہ ہوا میں اڑ سکتا ہے یہ ولی اللہ ہے، یہ پانی پہ پیدل چل کر جا سکتا ہے، یہ پانی پہ مینڈک بھی تیرتے پھرتے ہیں، ہوا میں گدھیں بھی اڑتی پھرتی ہیں میرے بھائی۔ نجومی بھی جمع تفریق کر کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ تمہارا کل ایسا ہوگا، پرسوں ایسا ہوگا، اگلے دن، اگلے سال تمہاری نوکری ہو جائے گی اور اگلے سال تمہاری شادی ہو جائے گی۔ یہ تو وہ بھی کرتے رہتے ہیں، کبھی سچ نکل آتا ہے، کبھی جھوٹ ہو جاتا ہے، اتفاقات ہیں، اندازے ہیں، کوئی صحیح ہو جاتا ہے، کوئی غلط ہو جاتا ہے۔ حکیم بازو پہ ہاتھ رکھتا ہے، فرماتا ہے تجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، کبھی ٹھیک ہوتا ہے، کبھی غلط ہو جاتا ہے، سب اندازے ہیں۔ لیکن الذین آمنوا ایک چھوٹا سا ایسا جملہ ہے کہ جو نہ کسی کی سنتے ہیں نہ کسی کی مانتے ہیں، صرف اللہ اللہ کے رسول کی سنتے ہیں اور وہی مانتے ہیں اور اسی پر انہیں یقین ہے۔ ایسے لوگ اب کہاں سے لائیں؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کریم نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، لیکن ہمیں ذرا سی راستہ چلتے ٹھوکر لگ جائے نا تو کہتے ہیں میری بھابھی بڑی خراب ہے، اس نے جادو کیا اس لیے مجھے ٹھوکر لگی۔ تو پھر تمہارا رب کہاں گیا جو رب العالمین ہے، جس پر تمہارا ایمان ہے؟ اگر کوئی جادوگر بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو پھر تمہارا اللہ کہاں ہے؟ نقصان ہو جائے تو یہ کہو میرے رب کو یہی منظور تھا، اس نے جو میرے لیے نصاب بنایا ہے اس میں مجھ پر یہاں بیماری بھی آنی تھی، یہ اس کا کام ہے، وہ خود ہی ٹھیک بھی کر دے گا۔ بیمار بھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
آخری مرض میں جب مبتلا تھے تو کوئی صحابی حاضر ہوئے اور ان کا حضرت حکیم کو دکھلائیے. انہوں نے فرمایا حکیم ہی نے تو بیمار کیا ہے، حکیم اس سے بے خبر تو نہیں ہے، حکیم ہی نے تو بیمار کیا. یعنی میرا حکیم تو وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے اب تک صحت دی، اب جس نے بیماری بھیج دی، اب جو فیصلہ وہ چاہے گا کرے گا. فرمایا حکیم بے خبر نہیں ہے اس سے کہ میں نے مجھے بتانا ہے، حکیم ہی نے بیمار کیا ہے، وہ جانتا ہے. اب یہاں تو قدم قدم پر اللہ پر سے یقین ہی اٹھا ہوا نظر آتا. ہم اپنے گناہوں کے لیے بہانے تراشتے ہیں، جواز تلاش کرتے ہیں، برائی نہیں چھوڑتے، تعویلیں کر کے قرآن و حدیث میں اس کا جواز تلاشتے. لیکن ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کیا جائے، مکمل اعتماد کیا جائے اور جائز وسائل اختیار کیے جائیں. دنیا عالم اسباب ہے، اسباب بھی اسی نے بنایا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے. اسباب اختیار کیے جائیں لیکن جائز اور ناجائز وسائل کی طرف قطعا نہ جایا جائے. یہ ایمان ہے. الذین آمنوا وقانوا یتقون، یہ ایک کیفیت ہے جو ولایت سے نصیب ہوتی ہے، اور ہر مومن کو اللہ کی ولایت نصیب ہے. جو گم کرتا ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہے. اللہ کی طرف سے ہر مومن کو اس کی حیثیت کے مطابق ایک درجہ ولایت کا نصیب ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، یا اللہ نے کوئی تخصیص نہیں کی، ہر وہ بندہ جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ کا ولیوں سے ولایت کا ایک درجہ نصیب ہے. اب اس کو بڑھانا یا اسے ختم کر دینا یہ اس کے عقیدے اور اس کے کردار پر. عقیدے کی کمی آئی تو سرے سے گیا، اعمال میں کمی آئی تو اس دوستی کی کیفیت میں کمی آنی شروع ہو گئی. تو فرمایا ان 4 لفظوں میں پوری ولایت کی تاریخ بتا دی. اللہ کی مرضی، اگر عقیدہ بھی درست ہے، کردار بھی الحمدللہ سنت کے تابع ہے، تو کشف نصیب ہوتا ہے یا کوئی کرامت ہوتی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اچھی بات. اگر عقیدے میں خرابی آ گئی یا کردار میں خرابی آ گئی تو پھر کرامت نہیں ہوتی. پھر جو عجائبات ظہور پذیر ہوتے ہیں انہیں استدراج کہتے ہیں، اور وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. یعنی یہ یاد رکھا جائے کہ کسی سے عجائبات کا ظہور سند نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کرامت نہ ہو، استدراج ہو. تو ولایت کی دلیل ہے کہ اس کا عقیدہ خالص اور کھرا ہو، اور اس کا عمل اس کے عقیدے کے کھرا ہونے پہ گواہ ہو. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے تو مبارک ہی مبارک ہے، خوشخبری ہی خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ولا یحزنک قولہم، اور لوگوں کی باتیں آپ کو آزردہ نہ کریں. لوگ تو اپنی حیثیت اور اپنے اس ناقص علم اور اپنی ادھوری معلومات کے مطابق باتیں کرتے رہتے ہیں، جو جس کا جی چاہے کہ. معاملہ جب اللہ سے درست ہے تو لوگوں کا جو جی چاہے کہ، اور معاملہ اگر اللہ سے خراب ہے اور لوگ ہماری تعریف بھی کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اب بات الٹ گئی ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں ہر کام میں، اکثریت لوگوں کی یہی چاہتی ہے کہ اگر یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. ارے آپ
ہر کام میں یہ سوچو کہ یہ کروں گا تو عند اللہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اللہ کریم راضی ہوں گے یا خفا ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے اپنے گرد، جن کو ایمان ہی نہیں ہے ان کو تو جانے دیجئے، جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں ان کی اکثریت بھی ہر کام میں یہ سوچتی ہے کہ یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں، لوگ مجھے بہت اچھا کہیں، لوگ مجھے پارسا کہیں، لوگ مجھے ولی اللہ کہیں، لوگ مجھے پیر صاحب کہیں، لوگ مجھے مٹھیاں بھریں، لوگ میرے گھٹنے چومیں۔ یار اللہ کا خوف کرو، معاملہ اللہ سے درست رکھو۔ لوگ تو خود بیچارے اپنی آزمائش میں اور ابتلا میں ہیں، اپنے امتحان کے سامنے، پتہ نہیں ان کا اپنا کیا ہوگا، آپ کا کیا کریں گے۔ معاملہ اگر اللہ کے ساتھ درست ہے تو جس کا جی چاہے کہتا پھر، اور اگر اللہ کے ساتھ بگڑ گئی تو لوگ آپ کے ساتھ بھی رہے تو کیا کر لیں گے۔ سو فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو ان کی خرافات پریشان نہ کریں، انہیں کوئی اہمیت نہ دیں۔ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے۔ العزت للہ ولرسولہ، اللہ کے لیے عزت، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے ایماندار بندوں کے لیے۔ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کو نہ عزت دے سکتے نہ ذلت۔ لوگوں کا کیا ہے بھائی، لوگ جب سامنے جاتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں تو اور کرتے ہیں۔ لوگ سامنے کھڑے ہوئے امراء کے دروازے پہ پہرے دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کنجر مر جاتا تو مصیبت چھوٹتی، میری سختی آئی ہوئی ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ ظاہر کچھ کہتے ہیں، اندر کچھ سوچتے ہیں، سامنے کچھ کہتے ہیں، بعد میں کچھ کہتے ہیں۔ فرمایا یہ سب فضول باتیں ہیں، کسی کی بات کا دکھ نہ کیجئے، اس لیے کہ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے، اس کی ذات کے لیے، اور جسے وہ چاہے اسے عزت دے دے، جسے نہ چاہے نہ دے۔ لوگ کسی کو عزت یا ذلت نہیں دے سکتے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ کسی بات سے بے خبر نہیں ہے، سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ ہر بات کو، ہر کام کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے۔ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کس خلوص سے کر رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کون دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دماغ میں کیا ہے، کس کی نیت میں کیا ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ تو ولایت یہ ہے کہ یقین ہو توحید باری پر، ضروریات دین پر، اور تقویٰ ہو، عمل اس بات کا گواہ ہو کہ جو یہ کر رہا ہے یہ اللہ کے روبرو کر رہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے،
جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔